اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا تعلق یہ پبلک سیکنڈری اسکول سے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ہم کا صفحہ نمبر 5۔ ہم کے معنی بتاؤں گی۔ ہم کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی، ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدائی۔ یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ دن اور سورج، یہ رات اور تارے، یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اور طرح طرح کے پھول، پھل، دن، رات، سورج اور تارے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر خاص مہربانی ہے، کیونکہ ہوا اور پانی کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ چلیں اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا، ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا۔ وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ ہم دن رات میں جو بھی نیکی یا برائی کا کام کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور وہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے حمد پڑھ لی، اور ہم کس نے لکھی ہے؟ حفیظ جلندری نے۔ چلیں اب ہم سبق کے اہم نکات پڑھیں گے۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کی خبر ہے۔ تیسرا، ہر ایک شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ صفحہ نمبر 7، سوال نمبر 1، دیے گئے مصرعے مناسب الفاظ سے مکمل کریں۔ آپ کو 5 مصرعے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو مناسب الفاظ کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ چلے ہم پہلا کرتے ہیں۔ ہے اس کی نظر میں ہر ایک ڈیش میرا، ڈیش میں ہم کام لکھیں گے، ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا۔ دوسرا، سبھی کچھ ڈیش نے بنایا ہے بھائی، خدا، ڈیش میں ہم خدا لکھیں گے، سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی۔ یہ ہمارا مصرعہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا ہے، اجالا ہو یا ڈیش رہا ہو اندھیرا، ڈیش میں ہم چھا لکھیں گے، اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا۔ چوتھا، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے ڈیش، ڈیش میں ہم مہربانی لکھیں گے، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ لاسٹ ہے اس کی ڈیش میں ساری خدائی، ڈیش میں ہم نگاہوں لکھیں گے، ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدائی۔ کمپلیٹ ہو گیا پہلا سوال۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، مثال کے مطابق متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں۔ آپ کے پاس الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے۔ پہلا ہمارے پاس ہے پھول، پھول کا متضاد کیا ہوگا؟ متضاد مطلب الٹ، الفاظ کے الٹ جو ہمارے پاس الفاظ دیے گئے ہیں ہم نے ان کو الٹ کے ساتھ یعنی کہ ضد کے ساتھ ملانا ہے۔ پھول، پھول کا متضاد کیا ہے؟ کانٹا، ہم نے پھول کو کانٹے کے ساتھ ملا دیا۔ اس کے بعد ہے آگ، آگ کا متضاد کیا ہوگا؟ پانی۔ تیسرا ہے رات، رات کا متضاد کیا ہوگا؟ دن۔ چوتھا ہے ہمارے پاس اندھیرا، اندھیرے کا متضاد کیا ہوگا؟ اجالا۔ پانچواں ہے برا، برا کا متضاد ہوگا بھلا۔ اسی طرح آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ آپ نے پہلے پورا سینٹینس پڑھنا ہے، پھر آپ کو جو بھی درست جواب لگے گا الف، ب یا جیم میں سے آپ نے اس پہ درست کا نشان لگانا ہے۔ پہلا ہے خدا دیکھتا ہے، الف ہے جو بھلی ہیں، ب ہے بھلی اور بری دونوں، جیم ہے جو بری ہیں۔ اب خدا بھلی اور بری دونوں دیکھتا ہے، خدا تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور بھلی ہو یا بری ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو ہم نے اس پہ بے پہ نشان لگا دیا۔ اسی طرح
دوسرا ہے خدا کی نظر ہے، الف ہے ایک شے پر، بے ہے ہر شے پر، جیم ہے تھوڑی چیزوں پر۔ اب اس میں آپ نے خود بتانا ہے کہ درست جواب کون سا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ہے اس حمد کے شاعر کا نام ہے، الف ہے علامہ اقبال، بے ہے حفیظ جلندری، جیم ہے اسماعیل میٹھی۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا درست جواب ہے۔ جب میں نے آپ کو حمد پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا حمد کے شاعر کا نام، تو اب آپ درست جواب پر نشان لگا دیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اپنی پسند کے پھلوں اور پھولوں کے نام لکھیں۔ آپ نے کوئی بھی اپنی پسند کے 5 پھلوں اور پھولوں کے نام لکھنے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کو ترتیب دے کر درست مصرعے بنائیں۔ آپ کو ایک ایک مصرعہ دیا گیا ہے لیکن ان کی ترتیب، الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ درست نہیں ہے، آپ نے ان کی ترتیب کو درست کرنا ہے اور پھر ہمارا مصرعہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلا ہے شے ایک پہ ہر خدا میرے نظر کی ہے، ہم نے اس کو درست کرنا ہے۔ ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے، یہ مصرعہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ دوسرا ہے سب کچھ وہ بھلا اور برا ہے دیکھتا، ہم نے اس کی ترتیب کو درست کرنا ہے، وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے۔ تیسرا دیکھتا خدا ہے دیکھتا، آپ نے اس کو خود مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس قواعد۔ پیارے بچوں، یہاں ہم کلمے کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ ایسا لفظ جس کے کوئی معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ ایسا کوئی بھی لفظ ہو جس کے کوئی معنی ہوں وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ کچھ بے معنی الفاظ بھی کلمے کے ساتھ بولے جاتے ہیں، انہیں مہمل کہتے ہیں، جیسے پانی وانی اور روٹی ووٹی۔ اب دیکھیں پانی کے تو معنی ہمیں پتہ ہیں تو وہ کلمہ ہے، اور وانی کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ مہمل ہے۔ اسی طرح روٹی کے معنی ہمیں پتہ ہے تو وہ کلمہ ہے، اور ووٹی کے کوئی معنی نہیں ہے تو وہ مہمل ہے۔ اسی طرح کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد فعل ہے، کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے بغیر پورے سمجھ میں نہ آئیں، جیسے تک، کو، سے، پر وغیرہ۔ جیسے اب یہ جو الفاظ ہیں تک، کو، سے، پر، یہ ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کلمہ اور مہمل الگ الگ کریں۔ آپ کے پاس الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے کلمہ الگ لکھنا ہے اور مہمل الگ لکھنا ہے۔ کھانا، وانا، کھانے کا کوئی معنی ہے تو وہ کلمہ ہے، وانا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ مہمل ہے۔ اسی طرح ٹال مٹول، ٹال کلمہ ہے، مٹول مہمل ہے۔ شور شرابہ، شور کلمہ ہے اور شرابہ مہمل ہے۔ اسی طرح سے گپ شپ، گپ کلمہ ہے، شپ مہمل ہے۔ کام وام، کام ہمارے پاس کلمہ ہے اور وام مہمل ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 10 پر آپ کے پاس خوش خطی ہے، کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کی خوش خطی کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔